ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معزز سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم سب کے رہبر و رہنما ہیں، رہبر کامل ہیں، والی بطحا بدر الدجا ہیں، ساقی کوثر شاف محشر ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ ہماری نظر میں برادری ازم بہت زیادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں فلاں خان صاحب ہیں، فلاں مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، فلاں رانا صاحب ہیں، فلاں ہیں۔ برادری ازم پر فوقیت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جبکہ یہ قبائل ہیں، قبائل لتعارفوا، تعارف کے لیے ہیں۔ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس کا فلاں کنبہ، فلاں قبیلہ ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم، سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار، متقی ہے۔ متقی یقیناً عزت اور عظمت کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جس کو زیادہ قرآن آتا ہے وہی آپ کا امام ہوگا۔ اور اب میں جو آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں 2772 نمبر حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته الا بإذنه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی کے حدود اقتدار میں یا کسی کے گھر میں، کسی کے ڈیرے پر یا کسی مسند پہ جاتے ہو، مسجد میں گئے یا کسی کی حدود میں گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر، مسجد میں امام ہے، اس کی اجازت کے بغیر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ جو ساری کائنات کے رہبر و رہنما ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا ہادی و مرشد ہیں، سیما کے بھائی، بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی امامت کی اجازت کے بغیر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کے گھر میں جاتے ہو، ایک خاص جگہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ہم جاتے ہیں تو ایک مخصوص کرسی پڑی ہوتی ہے، کسی کے دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کی کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جناب اس کا وہ خاص اور مخصوص بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ کسی کی عزت والی جگہ پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ نبی کائنات نے منع فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ مسند ہے، حضرت قاری صاحب کے پڑھانے والی جگہ ہے، مجھے حق نہیں یا کوئی اور آتا ہے وہ اس مسند پہ بیٹھ جائے، اس نے حدیث کا انکار کیا ہے، حدیث کی بات کو جھٹلایا ہے۔ کسی کی جگہ پہ بیٹھنا، کسی کی مسند پہ بیٹھنا اور اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا، یہ حدیث کا انکار ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کائنات نے کہا کہ جب اقامت ہو تب کھڑے ہونا، اقامت جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، اقامت کی جب آواز آتی ہے تو تب کھڑے ہونا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مجھے دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں، جب مجھے دیکھ لو پھر سب میں کھڑے ہو جانا۔ یہ بھی پیغمبر کی بات ہے۔ اور نبی کائنات نے، یہ حدیث مسلم پاک میں ہے، ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، 1365 نمبر حدیث ہے، اور دوسری بھی مسلم شریف میں ہے، 1366 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، اور میرے والد محترم نے نبی علیہ السلام کی بات کو اس طرح بیان کیا اضافے کے ساتھ کہ جب مجھے دیکھ لو میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ گھر بھی کون سا گھر ہے؟ جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جسے اہل ایمان ترستے ہیں۔ اس جگہ کو بیٹھنے کے لیے حاجی پاکستان کا ہو، حاجی انڈیا کا ہو، حاجی امریکہ کا ہو، حاجی انگلینڈ کا ہو، برطانیہ فرانس کا ہو، دنیا کے کسی کونے سے آنے والا ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ کے 2 رکعتیں ادا کر لوں، وہاں پہ جا کر میں نماز ادا کر لوں۔ اور میرے نبی نے کہا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پیغمبر، میرے آقا اپنے گھر سے نکلتے، مصلی کی طرف آتے، صحابہ کھڑے ہو جاتے، اقامت شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی، نبی کائنات کی اس حدیث پہ عمل کریں۔ میں اسی کھڑے والا میں ایک دفعہ مولانا علی محمد رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گئے، میں حاجی صدیق صاحب کے پاس ان کے گھر میں گیا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، وقت امامت کا جماعت کا وقت تھا۔ وہاں کے امام صاحب کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ میرے بیٹوں بجا تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن میں نے دیکھا وہ مصلی امامت پہ آئے، مصلی امامت پہ آ کر جماعت کروائی، جماعت کے بعد دعا کی، دعا کے بعد لوگ اپنی اپنی طرف گھروں کی طرف جانا شروع ہوئے۔ بعد میں ادھر ہی 2 رکعات ادا کی، سنت 2 رکعات پڑھنے کے بعد مجھے ایک دوست نے کہا، میرے کان میں ساتھ مل کے کہا کہ مولانا نے آپ کے ساتھ سلام بھی نہیں لی اور مولانا نے جماعت کا بھی نہیں کہا، وہ تو آپ سے چھوٹی عمر کا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے حدیث پہ عمل کیا ہے، میں نے بھی حدیث پہ عمل کر لیا ہے، اس کو بھی ادائے پیغمبر نصیب ہو گئی، مجھے بھی حکم رسول پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو، مسند کا احترام بہت ضروری ہے۔ میرے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، میرے آقا جب بیمار ہوئے تب کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر جماعت کروائیں۔ میرے پیغمبر کے گھر والی مومنوں کی ماں نے کہا آقا ابو بکر کا دل بہت نرم ہے، وہ کھڑے ہوں گے ان سے ہویا نہ جائے گا۔ تو میرے پیغمبر کے صحابی ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جب میرے پیغمبر مسجد میں آئے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا دیا، نبی کائنات کو آگے کر دیا۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو ساتھ کھڑے کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد میرے مصلی پہ کھڑا وہی ہوگا جسے میں کھڑا کروں گا، میرے جانے کے بعد امامت کا مستحق ہوگا تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ابو بکر صدیق کی امامت آئی، حضرت ابو بکر صدیق۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، کہہ دیتا ہوں، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ میرے پیغمبر سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے، منبر پر جب ابو بکر صدیق کا دور آیا، اوپر والی سیڑھی کو چھوڑ کر وہ نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے کہا
اس پہ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ بہتر تھے مجھ سے، وہ اس سے نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح مصلی امامت پہ حضرت عمر جب آئے، حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پہ عمل کریں۔